الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم بات کریں گے بھوک جیسی آزمائش کی۔ بھوک ہے کیا؟ کرنے کو اتنی ساری باتیں ہیں، میں کروں تو یہاں ٹائم مختصر ہے، میں کہتی جاؤں آپ سنتے جائیں۔ بھوک کیا بلا ہے کہ انسان کو کچھ کھانے کو نہیں ملا تو حادثات کے وقت لوگوں نے اپنے ہی مرے ہوئے لوگوں کے ذات، اپنے خونی رشتوں کے جو مر چکے تھے ان سے پہلے ان کے اعضا کو کاٹ کر کھا لیتے ہیں۔ بھوک ایسی بلا ہے، بھوک ایسی بلا ہے کہ جب کوئی اس ابتلا میں مبتلا ہوتا ہے نا تو پھر اسے کچھ سجائے نہیں دیتا، وہ اپنا سارا خزانہ دینے کو تیار ہے لیکن اسے صرف آدھی روٹی مل جائے۔ بھوک بہت بڑی آزمائش ہے، اسی لیے اللہ کریم نے آزمائش کا جو معیار قرآن میں دیا، الجوع، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بھوک سے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ آج بات تو ہم اسپیشلی غزات کی کریں گے، لیکن اس سے پہلے بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک تسلسل بتاؤں گی کہ کس طرح عالمی طاقتیں، قوتیں ہمارے بھوک سے کھیلتی ہیں، اور صفات قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ انسانیت کی معراج اس وقت ہے جب وہ اپنے کمزور، بھوکے، پیاسے اور محتاج بہنوں بھائیوں کی فکر کرے، یعنی جب مفلسین کی فکر کی جائے۔ اللہ کریم نے سورہ معون میں ایسی لوگوں پر اظہار افسوس کیا جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، بس وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا یا ترغیب نہیں دلاتا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص تو مومن ہی نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے جبکہ اس کا پڑوسی کیا ہو، بھوکا رہے۔ یعنی ایمان کی کاملیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا پڑوسی بھی شیر شکم سیر ہو، اس کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہو، ہمارا بھرا ہوا ہے تو اس کا بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ تو گواہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں جب قحط کا دور ہوا تو سب سے پہلے خلفاء نے اپنی خوراک کو روک دیا اور خود عوام کے ساتھ بیٹھ کر فاقے کرنے لگے اور بیت المال کا دروازہ غربا کے لیے کھول دیا۔ خلیفہ ثانی یعنی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا تو یہ معیار تھا کہ آپ نے مساوات اور مواخات کا وہ دور اپنے دور میں دکھایا کہ زکوٰۃ لے کر لوگ نکلتے تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی آپ نے نظام معیشت کو ایسا قرآنی قالب میں ڈھالا کہ رزق کی مساوی تقسیم ہوئی، وسائل کو بالکل مساوی طور پہ تقسیم کیا گیا، اور یہاں تک کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا۔ غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے، غیر مساوی سلوک کی وجہ سے، جہاں کروڑوں ٹن غذائی اشیاء اور اجناس ہماری ڈسٹبن کی نظر ہونے لگے، وہیں کروڑوں انسان ایک لقمے کو بھی ترسنے لگے۔
وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یقیناً کہ جس دین میں ایک شخص کی کفالت کو بھی عبادت کا درجہ دیا اور عدل کو ضروری قرار دیا، اس دین کے ماننے والوں نے اپنی تعلیمات سے روگردانی کی۔ اقوام متحدہ نے ایک ابھی حال ہی میں رپورٹ پیش کی جو کہ رپورٹ کم نوحہ زیادہ ہے۔ وہ کیا؟ اس نے کہا، ویسے تو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، لیکن کہا کیا؟ رپورٹ نے کہا کہ 2023 یعنی 2023 میں جن 28 کروڑ 16 لاکھ انسانوں نے بھوک کی تپتی دھوپ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اب ان کی تعداد بڑھ کر 29 کروڑ 53 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ یہ ابھی ان بھوکے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ غیر منصفانہ وسائل کی تقسیم کے نتیجے میں لوگ بھوکی یا بھوک سے جو ہے بے حال زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو کیا بتائی، 28 کروڑ تھے اور پھر کیا ہوا، اس کے بعد تعداد 29 کروڑ ہو گئی۔ اچھا، یہ جو اعداد و شمار کا مجموعہ ہے نا، یہ خالی اعداد و شمار نہیں ہے کہ ہم نے گنتی کہا 2023 میں تو یہ 28 کروڑ تھے اور بعد میں جا کے 29 کروڑ ہو گئے۔ بات یہ خالی اعداد و شمار کا مجموعے کی نہیں ہے، بات انسانیت کی اجتماعی بے حسی کی ہے۔ یہ رپورٹ انسانیت کی اجتماعی بے حسی کا نوحہ ہے کہ بجائے بھوک گھٹنے کے بھوک بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اضافہ محض 1 سال نہیں بلکہ مسلسل پچھلے 6 سالوں کا ایک تسلسل ہے۔ یعنی بھوک تھم نہیں رہی، بھوک بڑھ رہی ہے۔ یعنی ہر سال بھوک کا عفریت اتنا بے رحم ہو رہا ہے، اتنا سفاک بن رہا ہے کہ یہ انسانوں کو نگلتا جا رہا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے سن کر کہ جہاں میں آپ کو کروڑوں میں تعداد بتا رہی ہوں کہ کروڑوں میں انسان بھوکا ہے، کروڑوں انسان بھوکے ہیں، وہیں المیہ دیکھیے کہ دنیا میں پیدا ہونے والی مکمل خوراک کا 1/4 حصہ ہم اپنے ہاتھوں ضائع کر دیتے ہیں۔ وہاں ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے۔ اسلام نے ہمیں 1400 سال قبل ہی متنبع بھی کر دیا تھا اور ہمیں فکری اور اخلاقی طور پر بیدار کر دیا تھا کہ اس خوراک کو، غذا کو اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کی نعمت قدر چاہتی ہے، اس کے قدرداں بنو۔ جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ کریم نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ نے جو کچھ حلال رزق دیا فَكُلُوا، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور پاک، اور وَاشْكُرُوا، اور شکر ادا کرو اللہ کا۔ یعنی اب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ خالی زبان سے شکر ادا نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی نعمت یعنی خوراک کے سلسلے میں فضول خرچی نہیں کرنا، اللہ کے رزق کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کریم کو سخت ناپسند ہے۔ اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں خالی ناشکری نہیں ہے بلکہ رزق کو ضائع کرنا اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا بھی ہے۔ یہ بات اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تو ایک لمحے میں اسی تناظر میں اپنی شادیوں کو ذہن میں لے آئیے کہ جب ہم شادی کا یا کسی بھی دعوت کا کھانا کھاتے ہیں تو کس طرح آدھا رزق اپنا جھوٹا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس طرح شادیوں کا کھانا، جس شادی میں 200 افراد ہو، بنانے والا کہتا ہے 350 کا بنائیے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے 150 افراد کا کھانا آدھا پلیٹوں میں ہی ضائع ہونا ہے۔ کھانے کا کس قدر ضیاع ہے۔ اور یہی نہیں، جہاں بھی دعوت ہو یعنی وہ کھانا، وہ رزق اگر ہمارے پیسے کا نہ ہو تو پھر ہم اس کو اسی طرح برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک قومی فریضہ بن گیا ہے کہ دوسروں کی شادیوں میں، دوسروں کی دعوتوں میں جا کر رزق کو برباد کرنا، ان کے مال کو ضائع کرنا اور اپنی آخرت کو تباہ کرنا۔ تو بہرحال
کھانے کا اس قدر ضیاع بتاتا ہے کہ ہم انتہائی خود غرض ہیں بحیثیت قوم، اور ہمارا جو ضمیر ہے وہ انتہائی سنگ دل ہے، کیونکہ ایک طرف ہم کھا کھا کر بے حال ہیں، باقی ہمارا رزق فریج میں رکھے رکھے سڑ جاتا ہے، اور یا پھر وہ ڈسٹبن کے نظر ہو جاتا ہے، یا وہ جو ذخیرہ کیا ہوا رزق ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھپھون لگ جاتی ہے، فنگس لگ جاتا ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ماؤں کی چھاتیاں خشک ہیں اور بچے اسی پر بل بلا کر ماؤں کے سینے پر اپنا دم توڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ مسئلہ وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ بے حسی ہے، عقل کی موت ہے، ضمیر کا مردہ ہو جانا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی پروگرام برائے خوراک یعنی WFP ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق اس وقت سوڈان، یمن، مالی، ہیٹی اور میانمار، یہ 5 ممالک خاص طور پہ دیے جا رہے ہیں جہاں چونکہ بدامنی ہے، خانہ جگی ہے اور معاشی زوال ہے ان 5 ممالک میں، تو یہاں پر لوگ بھوک کا جو عفریت ہے، بھوک کا جو جن ہے انہیں نگل رہا ہے، یہ بھوک کے دشت میں بلبلا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس صورتحال کو کیا کہا؟ تباہ کن۔ اقوام متحدہ صرف تباہ کن کہا ہے، کہنے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی، یعنی تباہ کن کے الفاظوں کی گونج ان کے خالی پیٹ کو نہیں بھر رہی، ان کی سسکیاں اقوام متحدہ تک نہیں پہنچ رہی، خالی اسٹیٹمنٹ ہے، خالی بیانیہ ہے، لیکن بھوکے لوگوں کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں ہے۔ یمن کو لیجیے، اس وقت نصف آبادی سے زیادہ کو جو سامنا ہے نا وہ بدترین بھوک کا ہے، قحط کا ہے، سنگین صورتحال ہے، نصف آبادی غذائی قلت کا شکار ہے، اور بیشتر لوگوں کو تو یہ پریشانی لاحق رہتی ہے کہ اگلا کھانا ملے گا کہاں سے اور کتنا۔ اسپیشلی پاکستانی کلچر، ہندوستانی کلچر میں رچے بسے مجھ جیسے آپ جیسے لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یمن وہ ہے جہاں کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعائیں کی، شام وہ ہے جہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعائیں کی، وہاں بھوک کا یہ عالم ہے، اور ہم ڈکارے لے لے کر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہماری سفاکی، ہماری غفلتیں، ہمارا اسراف، ہماری جہالتیں ختم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنا بے دردی سے ہم اللہ کے رزق اور غذا کو ضائع کرتے ہیں شاید ہی کوئی اور قوم ایسا کرتی ہو، لیکن یاد رکھیے اسلام ہمیں صرف بھوک کے خلاف یا بھوکے لوگوں کے لیے ہمدردی کا خالی درس نہیں دیتا۔ کیا آپ نے یمن کا سنا، مالی کا سنا، میانمار یعنی برما کا آپ نے سنا تو آپ خالی ہمدردی کریں؟ نہیں، بلکہ اسلام پورا کا پورا عدل پر مبنی نظام معیشت ہمیں دے رہا ہے، وہ فکر و فاقے کے خاتمے کے لیے بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کی بھی بات کر رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ قرآن بھوکوں کو کھانا کھلانا نجات کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دے رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سورہ دہر میں آئیے، اللہ کریم فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، یعنی اور وہ لوگ جو قیدیوں کو، یتامہ کو، مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ اہل بیت کے لیے اتری تھی آیت، اور کھانا کھلاتے ہیں بریکٹ میں بتا دو باوجود اس کے وہ خود بھی بھوکے ہوتے ہیں، ایثار بتایا جا رہا ہے، وہ کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کی محبت میں اس لیے کھلاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم تمہیں محض لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے اس بات پر بدلہ چاہتے اور نہ کوئی شکریہ، یعنی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
نہ تم سے شکر چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، اور نہ ہی ہم کوئی بدلہ چاہتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے یتامہ کو، مساکین کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو بھی پیچھے کوٹ کی کہ آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ خود پیٹ بھر کر کھائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہے. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس حدیث مبارکہ اور اس آیت مبارکہ نے ہمیں بتایا کہ یہ دونوں چیزیں مل کر ہمیں بتا رہی ہیں کہ اسلام انفرادیت کو پروموٹ نہیں کرتا بلکہ اجتماعیت چاہتا ہے. لہذا وہ ایک ایسا معاشرہ اسلام چاہتا ہے جس میں دوسروں کا فاقہ ہماری ذمہ داری بنے. یعنی بھوکا کوئی اور ہے، اس کا پیٹ بھرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ پورا معاشرہ ہو، ہر سطح پر آپ جواب دہ ہیں. اگر آپ خود سیر ہو کر کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ کہیے اور سیر ہو کر کھائیے، لیکن اسلام آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی شکم سیری کے ساتھ ساتھ بھوکوں کا بھی خیال رکھو. یعنی بھوکے پڑوسی کی فکر کا پابند اسلام آپ کو بھی کرتا ہے اور مجھے بھی کرتا ہے. اور خالی یہ گفتگو نہیں ہے، یہ بیانیہ نہیں ہے. اسلام نے اسی لیے ہمیں زکوٰۃ، صدقات، بیت المال اور وقف جیسے ایسے اسلامی نظام اور اسلامی ادارے عطا کیے کہ جن فرائض کو آپ پورا کر کے خالی عبادت نہیں بجا لا رہے کہ میں نے زکوٰۃ دی تو مجھے ثواب ملے گا، میں نے صدقہ دیا تو مجھے ثواب ملے گا. خالی عبادت نہیں ہے، بلکہ مفلسی، افلاس اور بھوک کو ختم کرنے کی یہ عملی ذرائع ہیں جو مسلمانوں پر فرض اور واجب قرار دیے گئے ہیں. تو یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ میں آئی. اسلام کسی کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا، قطعی نظر وہ غیر مسلم ہو، قطعی نظر وہ غیر مسلم ہو. اسلام شکم سیری کے ساتھ ساتھ یعنی پیٹ بھر کر کھانے کے ساتھ مجھے اور آپ کو پابند کر رہا ہے کہ دیکھ لیں آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. یعنی ہم آزاد بھی نہیں ہیں، ہم مرغن غذائیں کھا کر آزاد نہیں ہیں. کچھ حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ جب تم ایسا کھانا بناؤ جس کی مہک اٹھ رہی ہو تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوس کو بھیج دو. اسلام ہمیں اس حد تک پابند کر رہا ہے. اب آئیے کہ بھوک اور پیاس کو بسا اوقات جنگوں میں بطور ہتھیار بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو میں نے وہ باتیں بتائیں جو فطری طور پہ، طبعی طور پہ یا کسی بھی وجہ سے انسان بھوکا ہوتا ہے، لیکن جنگوں میں بھوک اور پیاس کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، بطور ہتھیار بھوک کو استعمال کرنا، پیاس کو استعمال کرنا کتنا پرانا ہے؟ اتنا ہی پرانا ہے جتنی جنگی تاریخ پرانی. یعنی جب سے جنگوں کا آغاز ہوا، کم ظرفوں نے ہمیشہ بھوک اور پیاس کو اپنا ہتھیار بنایا. جب کبھی قبائل میں یا قوموں میں باہمی جنگیں ہوتی تھیں تو سب سے پہلے مخالف کے کھیتوں کو جلا دیا جاتا تھا، برباد کر دیا جاتا تھا، تاکہ جب انہیں اپنے کھیتوں سے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو یہ مجبور ہو جائیں، ہتھیار ڈال دیں اور اتحاد کر لیں. اسی طرح جب بھی قلعوں کا محاصرہ کیا جاتا تھا تب بھی سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا تھا کہ ان قلعوں میں بھوک اور پیاس پنپتی رہے. یعنی ان قلعوں تک غذا نہیں پہنچائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے محصور لوگ ہتھیار ڈال دیتے تھے. جب میں نے آپ سے دو باتیں کی تو آپ کو دو چیزیں یاد نہیں آئیں؟ بھوک اور پیاس کو ہتھیار استعمال کرنا ہتھیار کے طور پر کم ظرفوں کا وتیرہ رہا. کربلا میں دیکھا دریا فرات بہہ رہا تھا لیکن پانی پینے نہیں دیا، کھانے نہیں دیا، بھوکے پیاسے. اور قلعے کے حصار میں آپ کو یاد نہیں ہے یہ شعب ابی طالب جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقا، ان کی ازواج 3 سال محصور رہی اور پابندی تھی کہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء قلعے تک نہ پہنچے.
تو یہ پرانا ہتھیار ہے کہ کسی طرح بھوک کو، پیاس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے. یاد رکھیے بھوک ایسی کیفیت کا نام ہے، ایسی بلا کا نام ہے کہ اس کے آگے بہادری، شجاعت اور اسلحہ بیکار ہو جاتا ہے. اسلحہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن آپ بھوک سے نڈال ہو، آپ کی آنتیں کھچ رہی ہو، آپ کا اعصابی سسٹم کمزور پڑ رہا ہو، آپ نڈال ہو، تو پھر آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کا اسلحہ، آپ کے وسائل سب کچھ بیکار ہو جاتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتے ہیں غزہ کی طرف. غزہ جو کبھی زیتون کے درختوں اور ساحلی ہواؤں کی سرزمین تھی، برکت والی سرزمین، سرزمین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد اقصی کی سرزمین، یہ انبیاء کے ورثہ کی سرزمین. یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر لے جایا گیا. ہمارا یہ قبلہ رہا، دیگر انبیاء کا یہ قبلہ رہا، یہ مقدس سرزمین. لیکن آج یہ مقدس سرزمین انسانی ضمیر کے لیے آزمائش گاہ بن گئی. ایک آزمائش گاہ تو ان کے لیے ہے جو غزہ میں موجود ہے، اور یقیناً 100% یقیناً وہ سرخرو ہے. لیکن وہیں جہاں وہ سرخرو ہے، وہیں یہ سرزمین میرے اور آپ کے لیے بھی آزمائش گاہ بن چکی ہے. 7 اکتوبر سن 2023 سے یہاں گولیوں سے زیادہ تیز رفتار کیا ہے؟ بھوک. بموں سے زیادہ ہولناک جو ہتھیار ہے نا، وہ ہے بھوک اور پیاس. خاموشی کے ساتھ اذیت ناک موت یہ درندے مسلمانوں کو دے رہے ہیں، اور ان کے انتہائی قریب منصوبے کا یہ باقاعدہ حصہ ہے. اچانک نہیں ہے. لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا، ہزاروں بچوں کو تحت تاک کر دیا. اب جو بچے ہیں انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر مارا جا رہا ہے. اور جدید دنیا جسے جنگ کہہ رہی ہے، یہ جنگ نہیں ہے. جنگوں میں صرف وہی لڑتا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہو، یعنی مسلح. غیر مسلح لوگ نہیں لڑتے، خواتین نہیں لڑتی، بچوں سے انتقام نہیں لیا جاتا، اسپتالوں میں بم بلاسٹ نہیں کیے جاتے، غذائی قلت پر مجبور نہیں کیا جاتا، بھوکا پیاسا نہیں رکھا جاتا. آسان لفظوں میں کہیے کہ یہ ایک منظم طریقے کے ساتھ اور بہت سارے غیر مسلم ممالک نے مل کر مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی ہے، اور منظم انداز میں نسل کشی کی جا رہی ہے. یعنی مسلمانوں کی نسل کو وہاں صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے. جب وہاں بچوں کے جسم بھوک سے سوکھ کر کاٹا ہو رہے ہوں، اور یہ نان شبینہ کے لیے یعنی روٹی کے لیے، رزق کے لیے ایک لمبی قطار لگی ہو، اور ان قطاروں پہ اچانک گولیوں کی بوچھاڑ ہو جائے، وہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. 21 لاکھ لوگ خوراک کے قحط کا شکار ہیں، بے حال ہیں. یہ جنگ نہیں رہی بلکہ ظلم کی ایک شکل بن گئی ہے، اور تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. فوڈ سیکیورٹی مانیٹر کے مطابق غزہ میں 2 ماہ سے شہری بھوک کے ہاتھوں تڑپ رہے. اور آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بم سے مار دو کیونکہ بھوک برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں. ان بچوں کی آہیں چیخیں اقوام عالم کے ایوانوں میں گونجنے کے باوجود بے صدا ہے. کسی کو ان بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی، اور اسرائیل کی پوری کوشش ہے، باقاعدہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے. انہوں نے حساب کتاب کر کے یہ کوشش کی ہے کہ غزہ کے ہر شہری کو بس اتنے ہی کیلوریز غذا دی جائے گی جس سے نہ یہ جیت سکیں گے اور نہ ہی مر سکیں گے، یعنی ان کا پیٹ نہ بھر سکے. یہی وجہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو دنیا کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے، اچھا ثابت کرنے کے لیے ہوائی ترسیل کے ذریعے کھانا دیتا ہے. ہواؤں کے ذریعے اوپر آسمان سے جب وہ آٹے کے ٹھیلے آ کے گرتے ہیں اور لوگ وہاں آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اور مشکل سے
اونٹ کے منہ میں زیرہ، اتنی غذا ہوا کے ذریعے، آسمان کے ذریعے نیچے پھینک دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود UNRWA کے سربراہ نے ان اقدامات کو، یہ یہودیوں کا یہ صراحتاً دھوکہ دہی قرار دیا ہے اور کہا اسرائیل اپنی ساکھ کو سفید کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چند ٹرک اندر لے جانا اور تھوڑی سی غذا آسمان سے زمین پہ ڈالنا یہ ناکافی ہے. اصل حل یہ ہے کہ جو 6000 امدادی ٹرک غزہ کے بارڈر پہ کھڑے ہیں ان کو اندر داخل کیا جائے، جو کہ وہ داخل نہیں کر رہے. اچھا، یہ بھی جو میں نے بات کی یہودیوں کی ہے، ہم مسلمان کہیں کوئی اپنا رول پلے نہیں کر رہے. دنیا بھر کے 1000 سے زائد ربیوں نے، ربی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی عالم کو کہتے ہیں. یہودی جو عالم ہے نا اسے ربی کہتے ہیں اور اس کی جمع ربیو. اسے ہم عربی میں کہتے ہیں حقام، جیسے ہمارے علماء ہوتے ہیں نا ایسے ان کے. وہ کتنے ربی؟ 1000. انہوں نے باقاعدہ خط لکھا ہے اور تنقید کی ہے اپنے یہودیوں پر کہ غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال نہ کیا جائے اور انسانی امداد کی فوری بحالی کی جائے. یہ مطالبہ انہوں نے کھلے خط کی صورت میں کیا اور اس میں ان کے کتنے ربی ہیں؟ امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپی یونین سے اور خود اسرائیل سے تعلق رکھنے والے یہودی ربیوں نے اس پر نہ صرف سائن کیے بلکہ کہا کہ اگر اسرائیل نے اسی طرح مسلمانوں پر غزہ کو روکا تو اس طرح یہودی قوم ایک شدید اخلاقی بحران سے دوچار ہے. یہودیوں پہ تنقید کر رہے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے خط لکھ کر اپنے ہی لوگوں پہ تنقید کی ہے اور اپنے موقف کو سامنے پیش کیا ہے. بتائیے اتنی جرت کسی اسلامی ملک کے سربراہ میں ہے؟ اتنی جرت مجھ میں یا آپ میں ہے؟ کیا اتنی جرت مسلمانوں نے دکھا دی روڈوں پر آ کر؟ کیا ہم نے اپنی حکومتوں پر یہ پریشر ڈالا کہ بھائی ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں بھوکے ہیں، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکا. اور جو ان کے ڈرامائی انداز میں ذرا سا رزق ہوا میں اچھال کر دیا جاتا ہے تو تصاویر اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ موت کا رقص ہے غزہ میں اور موت 1000 چہروں کے ساتھ وہاں ناچ رہی ہے. کیسے کہ کوئی امدادی ٹرک کے پاس اگر دوڑتا ہوا جاتا ہے تو دور سے بیٹھے صہیونی درندے نشانہ لگا کر انہیں مار دیتے ہیں. ایک بچہ کئی میل کا فاصلہ طے کر کے آیا، اسے آدھی روٹی مل گئی جس پہ وہ بڑا خوش ہوا، لیکن اس کے بعد ہی ایک اندھی گولی نے آ کر اس بچے کی زندگی کو چھین لیا. اسی طرح اتنے سارے بچے جب بھاگتے ہیں اس بھیڑ میں تو کچلے جاتے ہیں. وہ روٹی کے ترسے ہوئے ایک روٹی اس لیے چاہتے ہیں کہ زندگی کی سانسیں بحال ہوں، لیکن یہ جو وہاں پر نفسا نفسی ہے اسی بھیڑ میں وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچل کر شہید ہو جاتے ہیں. حد ہے حد. اسرائیل نے بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور یہ روش بھی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ جو نو آبادیاتی سسٹم ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان تو نہ کچھ پڑھنا چاہتے نہ سمجھنا چاہتے. نو آبادیاتی سسٹم کیا ہے؟ یہی ہے کہ کوئی بھی طاقتور ملک کسی کمزور ملک پر قبضہ کرتا ہے، اس کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی طور پر اس پر قابض ہو جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ ملک ان کا ہے، لوگ ان کے ہیں، لیکن ان پر اپنے قوانین، اپنی ثقافت اور اپنی حکومت کو مسلط کر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں نو آبادیاتی نظام، جو کہ سالوں کا تسلسل ہے ہم مسلمانوں کے لیے. کبھی تجارتی کمپنی بن کے جیسے انڈیا میں آئے اور ہم پر قابض ہو گئے. جس طرح بڑی بڑی سپر پاور کسی بھی چھوٹے ملک پر قبضہ کر لیتی ہیں، تو یہ وہ نو آبادیاتی سسٹم کا ایک تسلسل ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ خوراک، پانی اور زمین پر خود قبضہ کر لیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دسترخوان رنگا رنگ رزق سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن جس قوم پر یہ مسلط ہوتے ہیں وہ قوم بھوکی پیاسی
رہ جاتی ہے، جیسا کہ غزہ کی زمین بھوک سے جل رہی ہے اور آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر غزہ کے بچے ہیں۔ خیموں میں جو زندگی گزر رہی ہے وہ بچے موت کا جو شکار ہو رہے ہیں، بم سے زیادہ وہ بھوک کے بم سے اس دنیا سے اپنا ناتا توڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک نسلی امتیاز ہے، سامراجی نظام ہے۔ کیا مطلب؟ محض خود کو مذہب کی بنیاد پر یہ سامنے والے کو قتل کرتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والا مسلم کون ہے، اور آج کی مہذب دنیا میں یہ اسرائیل انتہائی اس کے چہرے پر بدنما داغ ہے، جس نے اس خوراک کو جو کہ غیر سیاسی ہے، یہاں تک کہ جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کریم اس سے بھی رزق کو نہیں روکتا، انہوں نے اس خوراک کو جو غیر سیاسی ہے سیاسی بنا دیا، اور طاقت کے ہاتھوں اس بھوک کے ہتھیار کو استعمال کر کے سینکڑوں بچوں اور عورتوں کو موت کے منہ میں بھیج دیا۔ 19ویں صدی میں مائک ڈیوس نے اپنی کتاب لکھی تھی لیٹ وکٹورین ہولوکاسٹ۔ اس میں اس نے کیا لکھا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہندوستان، چین اور افریقہ میں، بات کو سمجھے گا، ہندوستان، چین اور افریقہ میں جو آنے والے قحط ہوتے تھے کہ بندہ ایک ایک لقمے کو ترس جائے، کبھی بھی قدرتی نہیں ہوئے بلکہ استعماری پالیسیوں کا نتیجہ تھے، یعنی طاقتور لوگوں کا کھیل تھا۔ کیسے؟ جب بھارت سے انگلینڈ میں غلہ جاتا تھا، بات کو سمجھیے گا، ماضی میں جب انڈیا انگلستان یعنی انگلینڈ میں غلہ برآمد کرتا تھا تو یقین جانے ان غلے کے گوداموں کے سائے میں بھوکوں کی لاشیں پڑی ہوتی تھی۔ وہ خود بھوکے ہوتے تھے لیکن بھارت سے انگلینڈ غلہ بھیج دیا جاتا تھا۔ تاریخ کو بہت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قحط یعنی لقمے لقمے کو ترسنا اتفاقی آفت نہیں ہوتی بلکہ منصوبہ بندی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اور یہ وہی پلاننگ منصوبہ بندی آج ہمیں غزہ میں نظر آ رہی ہے، اور یہ اسی ظالمانہ تاریخ کا تسلسل ہے جہاں بھوک کو نسل کشی کا ایک مؤثر ہتھیار بنا دیا گیا اور بھوک کو بوم سے زیادہ بلاسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ آگ سے شہید ہو گئے، برستی آگ سے جو بچے ہیں وہ بھوک کی نظر ہو جائیں۔ اقوام متحدہ کی ایک فلسطینی پناہ گزی ایجنسی ہے UNRW، یعنی دا یونائٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورک ایجنسی فار پیلسٹائن ریفیوج ان دا نیئر ایسٹ۔ اس کا کام ہے انسانوں کو ریلیف دینا، مہاجرین کو ریلیف دینا۔ اس کے سربراہ فلپ لیزرائنی کہتے ہیں کہ غزہ میں تقریباً 90,000 خواتین اور بچے غذائی قلت کا شکار ہے۔ اچھا آپ سنے جا رہے ہیں، ایک بات سنیں، اس بات کو سمجھیں، آپ صرف کانوں سے سن رہے ہیں نا، مسئلہ یہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی اولاد یا آپ کی بہن یا آپ کی ماں یا آپ کا قریبی کوئی شخص 2 دن سے بھوکا ہے، اس کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا اور آپ اس وقت کھانا کھا رہے ہوں، مجھے بتائیے وہ لقمہ جو آپ کے منہ کے قریب گیا آپ اسے رکھیں گے یا واپس رکھ دیں گے؟ واپس رکھ دیں گے۔ اگر آپ کو خبر اس وقت ملے جب لقمہ آپ کے منہ کے قریب ہے اور کوئی کہے کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری اولاد، تمہاری قریبی دوست نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاقے کاٹ رہی ہے، آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا وہ آخری لقمہ منہ میں لے جانے کا، آپ اسے باہر رکھ دیں گے، پھینک دیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ اس کے حصے کا رزق اس تک پہنچا کر نہیں آ جائے۔ یہ بھوک بہت بڑی بلا ہے، بھوک سے مرنا بہت اذیت ناک ہے، لمحہ لمحہ کر کے انسان مرتا ہے، بڑا تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ 90,000 خواتین اور بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ تصاویر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان ہی نہیں لگ رہے، بچوں کی شکلیں بدل گئی ہیں، بچوں کی ٹانگیں اور ہاتھ ایسے گوئے ایک رسہ یا لکڑی، ان کی خوبصورتی بھوک کی نظر ہو گئی۔
ان کا بچپنا افلاس کے نظر ہو گیا. یہ رپورٹ یہ ایجنسی کہہ رہی ہے امدادی تنظیمیں کہ اسرائیل کی طرف سے جو مسلط کردہ انسانی ساختہ قحط ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں کوئی قحط نہیں ہے، اسرائیل نے اسے بطور ہتھیار استعمال کیا ہوا ہے اور مصنوعی ماحول بنا کر قحط کو وہاں مسلط کیا ہوا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری نے بھی خبردار کر دیا، شکر ہے وہ جاگ گئے، لیکن ابھی صرف خبردار ہی کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ بھوک کو کبھی بھی جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، بالخصوص غزہ اور سوٹان جیسے بحران زدہ علاقوں میں. اس نے کہا یا انہوں نے کہا کہ بھوک نہ صرف انسانوں کی جان لیتی ہے بلکہ معاشرے میں عدم استحکام کو ہوا دیتی ہے اور امن کو جڑ سے کھوکھلا کرتی ہے. اقوام متحدہ کی یہ بھی جاگ گئے. اب مجھے بتائیے کہ بالخصوص غزہ اور سوڈان بحران زدہ، سوشل میڈیا کے دور میں کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں دی. 57 اسلامی ممالک کے سربراہان اپنے ایمان کی فکر کریں. جہاں انہوں نے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ فرماتے ہیں دریا فرات کے پاس بھی کوئی بکری کا بچہ پیاسا مر جائے تو مجھ سے پوچھا جائے گا. وہاں 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کیا جواب دیں گے؟ اب سربراہان کے ساتھ ساتھ 57 اسلامی ممالک کے باشندے میرے اور آپ کی صورت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما آمن بی، نہیں مان رکھتا مجھ پر، من بات شبعانا، جو خود تو رات ایسے گزارے، باتا ایسے رات گزارے، شبعانا اس کا پیٹ بھرا ہو، وجارہ جاعون الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی کیا ہے؟ بھوکا ہو، وہو یعلم بہ، اور جب کو وہ یہ بات جانتا ہو. وہ شخص مجھ پر یعنی ایمان ہی نہیں رکھتا جو خود جو ہے شکم سیر ہو یعنی پیٹ بھرا ہوا ہو، جبکہ اس کا پڑوسی یعنی اس کے پہلو میں جو ہو وہ حالت بھوک میں ہو اور اسے اس کی بھوک کا پتہ بھی ہو. یہ طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے. اب جہاں گلوبلائزیشن کا دور ہے اور یہ پوری دنیا ایک گاؤں کی مثل ہے، ولیج بن چکی ہے، ہم سب کو پتا ہوتا ہے، فاصلے مٹ چکے ہیں بلکہ سمٹ چکے ہیں. دنیا کے تمام ممالک کا سفر گھنٹوں کا طے پا گیا ہے. یہ ممالک ہمارے پڑوسی بن چکے ہیں. تو بتائیے ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہمارے غزہ کے مسلمان بہن بھائی اور بالخصوص ہمارے بچے بھوک کی حالت میں مر رہے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ صرف سفاک ہیں، بے حس ہیں، بلکہ اتنا ہی اپنی زندگی میں مست جیے جا رہے ہیں. یہ ایک فلسطینی صحافی خلیل ابو الیاس نے لکھا اور اپنی تصویر بھی سوشل میڈیا پر ڈالی ہے. کمزور سا لڑکا ہے، پیٹ پہ اتنا بڑا پتھر باندھا ہے اس نے. اس تصویر میں اس نے لکھا نیچے، میں اس بدصورت تصویر کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہا ہے کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں، بھوک ہر لمحے ہمیں نگل رہی ہے. میں تم لوگوں سے بھوک کی فریاد نہیں کر رہا بلکہ فقط تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ روز قیامت تم سب پر حجت قائم ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. لفظ دیکھیے، بھوک ہمیں نگل رہی اور شکوہ نہیں کر رہا، تمہیں دکھا رہا ہوں تاکہ حجت. جب 61 ہجری میں کربلا ہوئی تھی نا تو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، جب تک پہنچے نہیں خبر نہیں ملی. لیکن آج لمحہ بلمحہ کربلا جیسے معاملات، بھوک اور پیاس ہم دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر بھی ہمارے 14 طبق نہ روشن ہو رہے ہیں، نہ ایمان میں مضبوطی، نہ غیرت، نہ حمیت، کچھ بھی نہیں، بلکہ ہم بے غیرتی کے ساتھ اپنی زندگی کے
مشغولات میں مصروف عیاشیوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اخلاق ساغری نے اس فاقہ کشی پہ نقشہ ایسے کھینچا، بھوک میں کوئی کیا بتلائے کیسا لگتا ہے، بھوک میں کوئی کیا بتلائے کیسا لگتا ہے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی تحفہ لگتا ہے۔ یارو اس کی قبر میں روٹی بھی رکھ دینا، یارو اس کی قبر میں روٹی بھی رکھ دینا، مرنے والا جانے کب کا بھوکا لگتا ہے، مرنے والا جانے کب کا بھوکا لگتا ہے۔ انسانی نفسیات ہے ہمارا اپنا، جب کوئی مر جائے اور ہم اس کو بچانے کے لیے آخری لمحے تک کوشش کریں، یعنی خوراک سے، دوا سے، روتے ہم جب بھی ہیں، لیکن ایک اطمینان ہوتا ہے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن ہمارا پیارا اگر مر جائے اور ہمیں یہ قلق ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا علاج کا، یقین کریں پھر آنسو خشک نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اسے اچھی غذا نہ دے سکے اس لیے ہمارا پیارا مر گیا، یقین کریں آنکھیں خشک نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی ناگہانی حادثہ ہماری آنکھوں کو خشک نہیں ہونے دیتا، ہمارے اندر کی جلن کڑن ہمیں اپنی ضمیر کی عدالت میں بار بار کھینچ کر لاتی ہے، ہم خود کو مجرم محسوس کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک روٹی کی قیمت ایک جان کا ضیاء ہے۔ غزہ میں جب امداد مل رہی تھی تو ایک فلسطینی خاتون نے بڑی دل خراش فریاد کی ہے۔ فریاد کیا ہے؟ وہ زاروں قطار رو رہی ہے، ویڈیو موجود ہے دیکھیے گا، اور کہہ رہی ہے ہمیں رون ڈالا، ہمیں ذلیل کیا۔ کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے؟ ان جملوں پہ مجھے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی پکار بھی نظر آ رہی تھی کہ تم نے آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم کل کو نانا جان کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کرو گے۔ تو کہہ رہی ہے خاتون ہمیں رون ڈالا، ہمیں ذلیل کیا، کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے؟ یہ رقت آمیز الفاظ کب سنے؟ اس وقت جب امریکی امدادی مراکز کا عملہ، یعنی جہاں امداد مل رہی تھی وہ امریکہ کا مرکزی عملہ تھا، اس سیکیورٹی اہلکاروں نے کیا کیا؟ جو خواتین قطار لگائے کھڑی تھی خوراک لینے کے لیے، ان پر گولیاں چلائیں، دھکے دیے اور بدترین بدسلوکی کی۔ مجھے بتائیے کیا ہماری ان ماؤں بہنوں کی ایک وقت کی روٹی کا صلہ کیا ہے؟ ایک روٹی کا حصول، اس کے صلے میں روٹی نہیں ملتی۔ جب وہاں کوئی روٹی لینے جاتا ہے نا تو منتظر لوگ دونوں باتوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا تو روٹی کا ٹکڑا آئے گا یا جو گیا ہے اس کا بے جان لاشا آئے گا۔ اس قحط زدہ علاقوں میں ان خواتین کے ساتھ بدسلوکی، ذلت آمیز سلوک، اور ملنا کیا تھا؟ فقط آٹے کا ایک تھیلا، اور ان کی تذلیل ایسے جیسے کہ وہ انسان ہی نہ ہو۔ تو یہ سوال تو مسلمانوں سے نہیں پوری انسانیت سے بنتا ہے، کیا بھوکوں کو مارنا، خواتین پر گولیاں چلانا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو دھکے دینا، کیا ترقی یافتہ دنیا کی یہی اخلاقیات ہیں؟ یہی ہوں گے؟ انہیں کیا معلوم؟ کتوں کو اپنے ساتھ سلانے والوں کو کیا معلوم ان خونی رشتوں میں کیا کشش ہے، کس طرح اپنے رشتوں کے لیے لوگ جان کی بازی کھیل جاتے ہیں۔ یہ کیا جانے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالنے والے، خود جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے نہیں جان سکتے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ہتک آمیز رویہ مسلمان ماں بہنوں کے ساتھ ذلت آمیز، اور یہ روز کی کہانی ہے، روز کی کہانی، یہ نہیں کسی ایک دن دو دن۔ اور جب یہ غذا ملتی ہے تو نقشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ انتہائی بھوک سے مجبور لوگ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ میجورٹی کو پتا ہوتا ہے وہاں جا کر نہ غذا ملنی ہے، نہ خوراک ملنی ہے، نہ آٹا ملنا ہے، نہ روٹی ملنی ہے، فقط ایک گولی ملے گی اور بے جان لاش آئے گا۔
لیکن یہ سب جاننے کے باوجود وہ کتنے مجبور ہوں گے ایک آٹے کا تھیلا لینے جاتے ہیں. آئیڈیا کیجئے, اگر ہمیں بھی پتا ہو نا کہ یہاں روٹی کے ساتھ موت بھی مل رہی ہے, ہم روٹی نہیں لیتے, وہاں سب کو پتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کتنے فاقہ کش ہوں گے, فاقہ زدہ ہوں گے کہ وہ موت کا سودا کر لیتے ہیں ایک روٹی کے حصول کے لیے, جبکہ وہ جانتے ہیں کہ جس میدان میں انہوں نے خوراک رکھی ہے اس کے ارد گرد صہیونی درندے پوزیشن لیے بیٹھے ہیں, چھپ کر بیٹھے ہیں, ان کے جنگی ڈرون وہاں پر مستقل موو کر رہے ہیں, اور وہ روزانہ اسی طرح خوراک لینے والے, غذا کی طرف دوڑنے والے, روٹی کی طرف آنے والے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں, قطعی نظر وہ بچہ ہو, عورت ہو, بوڑھا. روزانہ یہ جنگ نہیں ہے, مان لیجیے جنگ نہیں ہے, بلکہ منظم منصوبے کے تحت غزہ کے معصوم لوگوں کا بھوک سے قتل عام ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ دن پہلے, بلکہ ابھی اسرائیلی حصار اور جبری فاقہ کشی, جبری طور پہ نا اس کو توڑنے کی کوشش میں اٹلی سے ایک ہنڈالا, لیکن اس کی کشتی پہ ہنزلہ لکھا ہوا ہے, جسے انگلش میں انہوں نے ہنڈالا کہا. ہنزلہ ایک کشتی غزہ کی طرف روا دوا ہوئی, جو کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی. 21 رکنی افراد تھے, جس میں ڈاکٹرز, امدادی رضاکار, اراکین پارلیمنٹ, اور لے کر کیا جا رہے ہیں, خوراک اور ادویات. کچھ بھی نہیں, کیا ہے, خوراک اور ادویات. اب جب فاصلہ 150 میل سے بھی کم رہ گیا تو انہیں رات میں آ کے گرفتار کر لیا گیا اور وہ لاپتہ ہے. جبکہ ان 21 لوگوں کو پہلے ہی اسرائیل کی طرف سے دوز دھمکی مل رہی تھی, لیکن یہ ان کا عزم متزلزل تھا اور مزاحمت کی عملی تصویر بنے اور گرفتار بھی ہو گئے. اس سے پہلے بھی ایک کشتی نکلی تھی جو آپ کے علم میں ہوگی, غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے, مڈلین نامی. تو وہ بحری جہاز کے جو بہادر کارکن تھے ان کے لیے ایک تبصرہ سن کے بس آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 ارب مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ایک چھوٹی سی کشتی کو دیکھ رہے ہیں, جس میں 10-12 غیر مسلم امدادی کارکنان سوار تھے. اتنی سی کشتی میں 10-12 غیر مسلم تھے, اور بچانے کسے چاہ رہے تھے, غزہ کے 24 لاکھ مسلمانوں کو, اور 2 ارب مسلمان میری اور آپ کی طرح ہاتھ دھرے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا, کشتی کے اراکین نے کہا کہ ہم نے خالی امدادی کوشش پہنچانے کی کوشش نہیں کی, گرفتار یہ بھی ہو گئے تھے, بلکہ انسانی وقار اور عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. سیاسی دباؤ کے خلاف ہم نے ایک علامتی اپنی کاوش لوگوں کے سامنے پیش کی ہے, اور ہم نے لوگوں کو بتایا خاموشی جرم ہے, خاموشی جرم ہے, اور ہم انسانیت کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی پرسوں کی خبر ہے کہ غزہ میں 40,000 دودھ پیتے بچے موت کے منہ میں پہنچنے والے ہیں غذائی قلت کی وجہ سے. اب مجھے بتائیں, اس خبر پر ہم تبصرہ کریں یا خون کے آنسو روئیں؟ ایک بچہ ہے, اسے دیکھ کر جا کر سرچ کیجئے گا, عبید القرا, دل دہلا دینے والی اس کی اطلاعات ہے. بچہ کمزور بھی ہے, ناتبہ بھی ہے, تنہا موت کا سامنا کر رہا ہے, لڑ رہا ہے. ایک شزیہ اس کی کھوپڑی میں چیر کر اندر گیا. شزیہ سے مراد کوئی دندانے دار شے, بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, دندانے چیر کر کھوپڑی میں گئے. اس کے نتیجے میں کیا, وہ بچہ مکمل طور پہ پیرالائز ہو گیا. سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت وہ کھو بیٹھا. بار بار اس پہ فٹس پڑتے ہیں, بار بار دورے پڑنے کی وجہ سے اس کا جسم مسلسل ہائی فیور میں مبتلا ہے. خطرناک انداز میں اس کا جسم بخار میں تپتا رہتا ہے. اس بچے کا کرب, اس بچے کی اذیت یہاں ختم نہیں ہوئی, بلکہ شدید بھوک اور غذائی قلت کی وجہ سے اس کا جسم پیچیدہ سسٹم میں تبدیل ہو گیا, یہاں تک کہ وہ پھر چکن پاکس کا شکار ہوا اور مزید تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا.
طبی عملہ اس بچے کے درد کے سامنے بے بس ہے، کیونکہ نہ دوائیں ہیں اور نہ بنیادی طبی سہولیات ہے۔ ایک ہی طرح ممکن ہے اس کا علاج، وہ کیا کہ فوری طور پہ اسے غزہ سے باہر نکالا جائے اور اس بچے کی معصومیت کو بچا لیا جائے، اس سے پہلے کہ موت اس کی آخری سانس بھی چھین لے۔ یہاں میں نے اس بچے کی بات بتائی جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کھو چکا ہے اور پیرالائز ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز دن رات اسے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بحران غذائی قلت کا، قحط کا، روٹی کی عدم دستیابی کا سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ یہ لگائیے کہ ڈاکٹرز بچوں کو بچاتے بچاتے خود غذائی قلت کا شکار ہو گئے ہیں، چکر آ رہے ہیں، سر میں درد ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں وہاں کے ڈاکٹر۔ لیکن اسرائیل، یعنی اسے کیا کہوں، ان یہودیوں کو یہ خبیث چند امدادی ٹرک کے علاوہ کسی بھی امداد کو اندر جانے نہیں دیتے، اور چند امدادی ٹرک کو بھی ڈرامائی انداز میں اندر داخل ہونے دیتے ہیں کہ دنیا کو اپنا یہ بدنما چہرہ تھوڑا سا اچھا دکھا سکے۔ لیکن یقین جانیں، چند امدادی ٹرک اندر لا کر جیسے ہی مسلم فاقہ زدہ بچے، بوڑھے، عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں، صہیونی فوج ان پہ مسلسل لگاتار آہنی بارود اور گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتی ہے، اور ٹرک کے ارد گرد غذا لینے والے، خوراک لینے والے، اپنی زندگی کی سانسوں کو بحال کرنے والے چند ہی لمحوں میں ایک لاشی کی صورت میں پڑے نظر آتے ہیں۔ ایک سابق امریکی فوج نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے، جو GHF کے ساتھ کام کرتا تھا، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ بلا شبہ عام شہریوں پر خوراک حاصل کرنے کے دوران حملے کیے جاتے ہیں جو جنگی جرائم کے ضمن میں آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ٹرمپ جیسا خان بہادر بھی بول اٹھا کہ غزہ میں بھوک اور قحط کی ہولناکی کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن اس کا ماننا بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے مہرباں یہ ابھی بھی نہیں ہے، خالی ابھی بھی ان کا صرف بیانیہ ہے، روٹی کا ٹکڑا وہاں نہیں پہنچ رہا۔ اور یقین کریں، اسرائیل کی جہالت نے، ہماری بے حسی نے، یہودیوں کے ظلم نے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا یتیم خانہ خود غزہ کو بنا دیا ہے، جہاں پر گزشتہ 2 سالوں سے جاری درندگی کے نتیجے میں یتیم بچوں کی تعداد میں سالانہ 100% نہیں 135% اضافہ ہوا ہے۔ یتیم بچوں کی مجموعی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو چکی۔ جو بچے بچ گئے وہ اب بھوک کا شکار ہو کر انتہائی کرناک موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ان بھوکے پیاسے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی تصویریں، یہ تصویریں کسی بے جان مجسمے کی تصویریں نہیں ہیں، یہ ایک زندہ امت کی لاشیں ہیں۔ یہ بچے، یہ عورتیں غزہ کی مٹی پر بھوک سے تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر دم توڑ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں حسرتیں ہیں، ہونٹوں پر خاموش فریادیں ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں، کیا ان کا جرم صرف اور صرف مسلمان ہونا ہے؟ کیا ان کا جرم اپنے ہی وطن میں رہتے ہوئے فلسطینی ہونا ہے؟ کیا یہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم انہیں مرتا ہوا دیکھ لیں اور کہیں بڑا افسوس ہوا؟ بس یہ اسی بات کے مستحق ہیں کہ ان کا بچپنا خاک اور خون میں نہا گیا، میں اور آپ ایک جملہ کہیں بڑا افسوس ہوا۔ یاد رکھیں، یہ آزمائش ان کی بھی ہے، یہ آزمائش ہماری بھی ہے، ہمارے ضمیر کی آزمائش ہے، ہمارے دلوں کی آزمائش ہے، ہماری آنکھوں کی آزمائش ہے، ہمارے مال کی آزمائش ہے، ہمارے وجود کی آزمائش ہے، ہماری طاقتوں کی آزمائش ہے، ہمارے قلوب کی آزمائش ہے۔ ارے یہ ساری انسانیت کے لیے آزمائش کا لمحہ ہے۔ کیا اب بھی ہم خاموش رہیں گے؟ اب بھی ہم کچھ نہیں
نہیں بولیں گے؟ کیا یہ مناظر آج بھی ہمیں مصلی پر نہیں رلائیں گے؟ کیا یہ مناظر نمازیوں کے دلوں کو اضطرابی کیفیت سے دوچار نہیں کریں گے؟ کیا یہ مناظر نام نہاد مسلمانوں کو مضطرب نہیں کریں گے؟ کیا یہ مناظر دینداروں کو نہیں جھنجھوڑیں گے؟ کیا یہ مناظر ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں جانور کو بھی ذبح بھوکا پیاسا نہیں کیا جا سکتا، انہیں بھی آخری ٹائم پانی پلانا ہے، ان کا پیٹ بھرنا ہے؟ تو کیا ایسے دین کے ماننے والے اب بھی نہیں جاگیں گے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے، ہم نے ابھی بھی اپنا حصہ نہیں ڈالا، تو یاد رکھیں کل آنے والا کل ہمیں کوفے کی مثل خاموش مجرمین میں شامل کرے گا۔ کوفہ علامت ہے، اب جہاں لوگ بے وفائی کرے، جہاں لوگ ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہے، جہاں لوگ حق کا ساتھ نہ دے، وہ کوفی ہے، اب یہ سمبل ہے۔ تو کیا ہم نے 2023 سے لے کر 25 تک پورا پاکستان کوفہ نظر نہیں آ رہا؟ پورا سعودی عرب کوفہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ دیگر اسلامی ممالک آپ کو کوفی نظر نہیں آ رہے؟ ان کے بڑے بڑے تھال، ان کے دیے ہوئے کروڑوں اربوں ملین کے طیارے تحفے میں ان کی ناشتی بھی رقص کرتی بھی عورتیں، ان کے سامنے طرح طرح کے اجناس، کیا ان کی بے حسی نہیں بتا رہے؟ اور انہی کے پڑوس میں ہمارے غزہ میں ہمارے شہید ہوتے، بھوک اور پیاس سے مرتے بھی بچے، کل بروز قیامت کیا میرا اور آپ کا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ سوچئے تو صحیح۔ کبھی وقت ملے، وہ پھول جو بن کھلے مرجھا گئے، وہ شاخیں جو شگوفوں سے نا آشنا ہو کر ہی اجڑ گئیں، ان کا دکھ ہم کیسے بیان کریں گے؟ وہ مائیں جن کے نو مولود بچے دنیا میں آتے ہی موت کے لیے جنگ میں اتار دیے جاتے ہیں، وہ ننھی جانیں جن کی آنکھوں نے ابھی پوری طرح سے کھلنا بھی نہ سیکھا، ارے وہ ننھے وجود جن کے قدم ابھی زمین پر پڑے بھی نہیں، جنہوں نے زندگی کی درسگاہ سے ابھی کوئی سبق نہیں پڑھا، اور وہ بھوک کے عفریت کا نشانہ بن گئے۔ بھوک ان بچوں کو نگل گئی، کبھی بم انہیں نگل گئے، کبھی اندھی گولیاں انہیں نگل گئی۔ ارے اقوام متحدہ کی رپورٹیں، یہ مسلم حکمرانوں کی بیانات، ان کی مذمتی قراردادیں، انہیں خود مرمت کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری اجتماعی ناکامی کا نوحہ ہے، یہ ہماری اجتماعی بے حسی کا نوحہ ہے، یہ ہمارے اجتماعی ضمیروں کے مردہ ہونے کا نوحہ ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات میں مظلومین کی مدد کا بار بار حکم ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ کن کے لیے؟ والمستضعفین، جو کمزور ہے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والبلدان، بچوں میں سے، الذین یقولون، اور جو لوگ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی ولی بنا دے، کوئی مددگار بنا دے جو ہمیں اس سے نجات، اس ظلم سے نجات عطا کرے۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے، کمزور مسلمانوں کی مظلومیت کا نقشہ پیش کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ جب مسلمان مظلوم ہو تو ان کے ساتھ ہمدردی کیسے کرنی ہے، ان پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کے خلاف لڑنا کیسے ہے۔ یاد رکھیے، ظلم کے خلاف لڑنے کی تلقین اسلام کرتا ہے۔ یا تو آپ کو دفاعی حالت میں لڑنا ہوگا، اپنے ڈیفنس میں لڑنا ہوگا، کوئی ہم پہ حملہ کرے، پھر ہمیں اپنی جو ہے دفاعی سسٹم کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر لڑنا ہے، یا پھر کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہو تب بھی لڑنا ہے، یا جہاں اللہ کے باغی ہیں ان کے خلاف بھی لڑنا ہے، کیونکہ زمین و مافیہ، یعنی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ اور یقین کریں
مظلوم انسانیت کی جب مدد کی بات ہے نا تو واحد دوسری قوموں کے مقابلے میں واحد مسلمان اپنی لازوال تاریخ رکھتے ہیں. انہیں کوئی غرض نہیں, ان کی جان جاتی ہے جائے, لیکن وہ اللہ کی رضا اور انسان کی حمایت کے لیے اپنی بیش بہا قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. ہسپانیہ کی تاریخ کو پڑھیے. ایک عیسائی حکمران تھا روڈرک, اس نے اپنے ہی گورنر کی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی. گورنر نے مجبور ہو کر اپنے بادشاہ کے خلاف ہم منصب مسلم ملک کے سرحدی گورنر موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا, جس کے جواب میں طارق بن زیاد نے اسپین پر حملہ کیا اور جس کے نتیجے میں تقریباً 800 سال تک اسپین میں امن و امان رہا. یعنی وہ غیر مسلم وہاں کا صدر تھا, لیکن اس نے گورنر کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی, تو گورنر کو معلوم تھا اسلامی تعلیمات کتنی عدل کے مطابق ہیں. اس نے اپنے ہی صدر کے خلاف مسلمانوں سے مدد مانگی اور پھر مسلمان میں کیا کیا, طارق بن زیاد نے نہ صرف اسپین پر حملہ کیا اس غیر مسلم بچی کی زیادتی کے زمین میں, بلکہ اسپین کو آزاد بھی کرایا اور 800 سال ہماری وہاں حکومت رہی. سندھ میں بھی تو یہی ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ ایک عورت کی عزت بچانے کی خاطر محمد بن قاسم کو بھیجا گیا, عورت کو بھی بچایا گیا اور سندھ پورا فتح کر لیا گیا. تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں ظلم کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے. اسلامی تعلیمات ہمیں یہ واضح نظریہ دیتی ہے کہ بھوکے اور مفلس کی کیسے مدد کرنی ہے. اسلامی تعلیمات ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ مظلومین کی کیسی مدد کرنی ہے, کیونکہ جب تک اللہ کی زمین پر عدل قائم نہیں ہوگا بھوکوں کی آہیں اسی طرح صرف فضا میں گونجتی رہیں گی اور یہ زمین اسی طرح مظلومین کے لہو کی پیاسی رہے گی جب تک کہ اللہ کی راہ میں لڑا نہیں جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی اصولوں اور اسلامی تعلیمات کو مساجد تک, ان درس تک یا دروس تک یا خاص محفلوں تک محدود نہ کریں کہ آپ اور میں یہاں بیٹھ کر سروں کو ڈھانپ کر اور مسلمان بن جاتے ہیں اور یہاں سے نکلتے پھر ہم پکنک پوائنٹس پر شادیوں میں ایسا لگتا ہے ہم اللہ کی ماننے والی نہیں ہیں. نہیں, بلکہ اسلامی اصولوں اسلامی تعلیمات کو مساجد اور مدارس تک محدود نہ رکھیں, بلکہ قرآنی تعلیمات سے عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہر بھوکے انسان کو لقمہ دیا جا سکے, ہر محروم چہرے کو چمکایا جا سکے. ذہن میں رکھیے غزہ میں اس وقت نسل کشی ہو رہی ہے, مسلمانوں کی نسل مٹائی جا رہی ہے. یہ خوراک بلا تفریق اللہ کی نعمت ہے. ہر انسان کی زندگی امانت ہے. یاد رکھیے بھوک کا یہ جو تیزاب ہے, بھوک کا یہ جو افریت ہے, یہ ہمارے مسلمانوں کو نگل رہا ہے اور ان کے بعد ایسا نہ ہو ہماری باری ہو. بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں ایسا نہ ہو ہماری باری ہو. ہر روز بھوک سے ہارتے بچوں کی تعداد صرف اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں, ہماری اجتماعی غفلت, بے حسی اور مادہ پرستی کے خلاف ایک خاموش احتجاج ہے. یقین کریں وقت ہے کہ میں اور آپ اپنا کردار ادا کر لیں, ورنہ مورخ لکھے گا, کیا لکھے گا؟ وہ لکھے گا غزہ کے ایک پڑوسی ملک میں بر اعظم افریقہ کے بر اعظم کو سیراب کرنے والا دنیا کا سب سے طویل دریا روا دوا تھا, مگر غزہ پیاس سے مر رہا تھا. پڑوسی ممالک کے پاس تیل کے دقائق ہیں,
کنویں ہیں، لیکن غزہ کی ایمبولینس اور اسپتالوں میں انسانی جانیں بچانے کے لیے ایندھن بھی دستیاب نہیں ہے۔ مورخ یہ بھی لکھے گا کہ پڑوسی مسلم ممالک میں ہر طرح کے اناج، سبزیاں، پھلوں کی فراوانی تھی، لیکن غزہ کے بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ مسلم ممالک کے پاس مجموعی طور پر 50 لاکھ سے زائد افواج، جدید ترین ہتھیار، بحری بیڑے، آبدوزے، نیوکلیئر ہتھیار، دور مار میزائل، جدید ترین ٹیکنالوجی اور جنگی طیارے، ڈرون، پتہ نہیں کیا کیا موجود ہیں، لیکن غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ 50,000 نہیں، لاکھوں سے زائد معصوم انسانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ لاکھوں معصوم انسان یا تو معذور ہو گئے یا زخمی ہو گئے، لیکن انہیں بچانے والا کوئی نہ آیا، اور اسلامی ممالک کے سربراہان ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر، طیاروں میں بیٹھ کر مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب سفر کرتے رہے، لیکن کوئی بھی اسلامی ملک کا سربراہ، ان کا نمائندہ اہل غزہ کی غمگساری، اشوئی اور اظہار یکجہتیت، تعزیت کے لیے آج تک نہ غزہ پہنچ سکا، نہ فلسطین جا سکا۔ یاد رکھیے، بار بار کہہ رہی ہوں، پہلے اسٹیپ پر فلسطین کو بموں سے اجاڑا، ملبے کا ڈھیر بنایا، اب بھوک کے ذریعے انہیں نگلا جا رہا ہے۔ لمحہ بلمحہ سسکتی، بلکتی، اجڑتی زندگی غزہ میں جاری ہے، اور اس پر ہماری مجرمانہ خاموشی، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک سوال ہے آپ سب کو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے مظلوم، بھوکے، پیاسے مسلمانوں کے لیے کیا جواب دیں گے؟ آج ہم کربلا کا منظر سنتے ہیں تو رو دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کاش ہم ہوتے، ہم حق ادا کر دیتے۔ تو آج ہم ہیں نا عصر حاضر کی کربلا میں۔ یہی بات میں نے بار بار محرم میں آپ کو سمجھائی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا موقف تھا آپ کربلا کے دنوں میں انہی دنوں کو پیش کریں۔ ہم آپ کو تب بھی سمجھا رہے تھے کہ اس کربلا نے ہمیں قیامت تک آنے والی کربلا کا نہ صرف تصور کلیئر کیا، بلکہ بتایا کہ تمہیں کس طرح کوفیوں کو پہچاننا ہے، کس طرح ظالمین کو پہچاننا ہے، اور ہر وقت ہر دور کی کربلائی لوگوں کی کیسے مدد کرنی ہے۔ لیکن نہ ہم نے صحیح معنوں میں اس کربلا کو سمجھا، نہ دور حاضر کی کربلا کو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف کانوں کی تھوڑی سی عیاشی رہ گئی کہ ہم چاہتے ہوئے چند چیزیں سنتے رہیں اور ہم سمجھتے رہیں ہم بہت بڑے عاشق حسین ہیں۔ حسین علیہ السلام کا عاشق وہی ہوگا جو حسین جیسے فریم میں جو حالات ان کو درپیش آئے، ان حالات کو اس دور میں پہچان سکے اور مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیے؟ 5 وقت کی وہ بھی ٹوٹی پھوٹی غفلت میں ڈوبی نمازیں، قرآن کبھی کبھی کھولتے ہیں، پورا صبح سے لے کر رات تک کا ہر پہر دنیا کی نظر، رسموں کی نظر، رواجوں کی نظر، غیبتوں کی نظر، دنیا داری کی نظر، ہائے ہائے ختم نہیں ہوتی، انگلی کٹتی ہے، دھاڑے مارتے ہیں، وہاں دیکھیے کیا کچھ برپا ہو رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے۔ ہم سے اس دور میں چونکہ ہم زندہ ہیں، پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ آج یہ سوچیے گا ہم اس سوال کی کیا تیاری کریں۔ اللہ کریم سے دعا بھی کیجئے اور ان مظلومین کے لیے دعا بھی کیجئے، اور اپنے رزق کو ضائع ہونے سے بچائیے، اپنے قریبی لوگوں میں بھی بھوک پیاس کا خیال رکھیے۔ جب جہاں آپ کو موقع ملے کہ غزہ کے لیے کام ہو رہا ہے، ان کے لیے رزق پہنچایا جا رہا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، روزانہ ان کے لیے دعا کیجئے، روزانہ ان کے لیے 2 نفل پڑھ کر اللہ کی مدد کا سوال کیجئے، روزانہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ فریاد کیجئے کہ رب کریم ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اور اپنی گودوں میں پلنے والی اولادوں کی بہترین تربیت کیجئے، انہیں قرآن کا شیدائی بنا دیجئے، انہیں قرآن کا مدبر بنا دیجئے، قرآن کا دانا بنا
بنا دیجئے, انہیں قرآنی فکر عطا کیجئے, انہیں قرآن ان کے ہاتھوں میں تھما دیجئے, ان کی آنکھیں قرآن کو دیکھیں, ان کے کان قرآنی آیتوں کو سنیں, ان کی زبان پہ قرآن جاری ہو اور امت وحدت کے لیے کام کریں, اور یہ اس امت کی بھلائی کا سوچیں. ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے خود کو بچائیے, آپس میں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنا جوش اور جذبہ ہے کہ فرقے فرقے ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے جا کر انہیں قتل کرو جو ظالم ہے, جو ظالم ہے. اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آل اور قرآن کی محبت دیکھ کر اپنا حق ادا کر دیجئے. اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر دیجئے کہ آنے والے وقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی مدد کر سکیں. اس کے لیے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا طرز, اپنی زندگی, اپنی فکر بدلنی ہوگی. قرآن پہلے خود تھامنا ہوگا, پردہ پہلے خود کرنا ہوگا, حیا کی چادریں خود زیب تن کرنی ہوگی, جھوٹ, غیبتوں اور دیگر برائیوں سے پہلے خود بچنا ہوگا. اس کے بعد ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں نافع ہو سکے. بار بار کہتی ہوں, ابھی بھی ہماری 2 دن کی کلاس جو کہ بدھ اور جمعہ یعنی وینسڈے اور فرائیڈے, جو کہ ایک ہمارا بیچ فارغ ہو گیا ہے, 2 مہینے کی کلاسز تھی, اب تفسیر کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں. اس میں اپنا حصہ ڈالیں, اسے جوائن کریں, قرآن کو سیکھیں. اور رب نور کا بھی جو جشن منائیں گے قرآن کی روشنی میں منائیے گا. یتامہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کر منائیے گا, کتابیں ایک دوسرے کو تحفے میں دے کر منائیے گا, بیواؤں کی خبر گیری کر کے منائیے گا, مساکین کا پیٹ بھر کے منائیے گا. ارے لوگوں کو کچھ نفع پہنچا کر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن منائیے گا. وہ ایسا جشن ہو جو آسمان پہ دھوم مچ جائے, جس میں رسمیں نہ ہو, شور شرابہ نہ ہو, نمازوں کا قضا ہونا نہ ہو, دنیا دکھاوا نہ ہو, راستے بلاک کرنا نہ ہو, جس میں لنگر کی بے ادبی نہ ہو, رزق کی بے ادبی نہ ہو. ارے دنیا دکھاوا نہ ہو. کسی مریض کو میڈیسن دلا دیجیے گا, کسی مقروض کا قرض اتار دیجیے گا, کسی کے گھر میں راشن ڈال دیجیے گا, کسی کے بجھتے چراغ میں تیل ڈال دیجیے گا. یہ ایسا جشن منائیے. لیکن یہ جشن صرف اہل علم منا سکتے ہیں. جن کے پاس علم نہیں ہے وہ صرف دنیا دکھاوا اور شور شرابہ کرتے ہیں. جشن تو ایسا ہو ہماری آنے والی نسلیں سبر جائے. اس بار یہ ذہن بنا لیں کہ جس کا جشن منا رہے ہیں ان کی سیرت تو اٹھا کر پڑھیے کہ اس بار ہم اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. وہ کیسے تھے, ان کا مزاج کیسا تھا, وہ چاہتے کیا تھے, وہ کھاتے کیا تھے, وہ پیتے کیا تھے, وہ غریبوں کی کیسے مدد کرتے تھے, وہ بیواؤں کی خبرگیری کیسے کرتے تھے, یتامہ کو شفقت سے کیسے بلاتے تھے, ارے وہ پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھتے تھے, وہ بیویوں کی دل جوئی کیسے کرتے تھے, بیٹیوں کا احترام کیسے کرتے تھے, رشتوں کو کیسے سنبھال کے رکھتے تھے, اصحاب سے کیسے پیار کیا کرتے تھے. اور یہ سب جاننے کے بعد اسی کو اپنانے کی نیت کرنی ہے اور اسی طرح زندگی گزارنے کی نیت کرنی ہے. انشاءاللہ گئیے, انشاءاللہ تو مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت بھی منائیں گے, اور اپنی دعاؤں میں اور اپنی تدابیر میں غزہ کے مظلومین کو بھی نہیں بھولیں گے. ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم کوشش کریں گے کہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں. اور ایک کوشش جاری رکھیے, اور وہ کیا, اس امت کو بہترین قوم عطا کیجیے, اس امت کو بہترین اولادیں عطا کیجیے, اس امت کو بہترین بیٹے عطا کیجیے, اس امت کو بہترین باعمل تربیت یافتہ بیٹیاں عطا کیجیے. یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا, یہ کیجیے. پھر دیکھیے بہترین تربیت یافتہ بیٹے اور بیٹیاں کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیہ امت کا خیال رکھتی ہے. اللہ کریم ہمیں ان نیک نیتوں پر استقامت عطا فرمائے, غزہ کے مظلومین کی مدد فرمائے.
ظالمین کو نیست و نابود فرمائے، ہمیں مروجہ رسموں سے، بے بنیاد بیکار رسومات سے محفوظ فرمائے، ہمیں قرآن کی روشنی میں ہر دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس امت کا تعلق دوبارہ قرآن و اہل بیت سے جڑے جائے، قرآن و اہل بیت سے تمسک عطا فرمائے، اور عظیم جماعت صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہمیں دامن عطا فرمائے، ان کی تعظیم عطا فرمائے، ہمیں چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات سے دامن بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپس میں ہی لڑنے بڑھنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک امت واحدہ بن کر ابھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری ان اچھی اچھی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔